والصلاة والسلام على من كان نبيا وعهدا بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تلاوت کردہ آیت کریمہ کے جس کے تعلق سے کچھ بھی عرض و معروض سے قبل آئیے پورا مل کر اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا امام الانبیاء حضور صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین سیاح لامکاں تتمہ دوران جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی پاک نچھاور کرنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کا جز تلاوت کرنے میں شرف حاصل کیا. اللہ جل وعلا قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو، سستی مت کرو، ہم تمہیں غالب کر دیں گے، کامیاب کر دیں گے، بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف مومنین کے لیے، اور کامیابی اللہ نے کس میں مضمر رکھی ہے؟ ایمان میں، کہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ، تم ایمان والے ہو جاؤ، ہم تمہیں کامیاب کریں گے. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا مومنین سے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم غم مت کرو، دنیا کے سارے غم اٹھا کر کے رکھو. ارشاد ہوا کہ سستی مت کرو، یعنی اللہ کے جو معاملات ہیں ان میں کہیں بھی تغافل نہ کرو، غفلت نہ برتو. تو حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، اللہ عز و جل کی عبادات و ریاضات اور اس کے احکام کو بجا لینا. یہ کیا ہے؟ ان معاملات میں سستی نہ کرو، کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر احکامات نافذ فرما دیے ان کو بجا لانا، اس میں ذرہ برابر بھی غفلت نہ ہو، اور کسی بھی طرح کا غم مت رکھو. ہم تمہیں کامیاب کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ عز و جل کا بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، اور اپنے ہر معاملات میں اللہ کی رضا کو وہ مقدم رکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو وہ ہر معاملے میں پہلے لاتا ہے، وہ بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اور پھر کامیابی اس کے بڑھ کر کے قدم چوم لیا کرتی ہے. ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگانیوں کو دیکھیں، بزرگان دین کے احوال کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگانیوں کو کس طرح اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر محاذ پر، ہر موقع پر، ہر محل پر کامیابیوں کا امرانی کرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میدان بدر میں صرف 313 ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان 313 کو
لشکر پر غالب فرما دیتا ہے، وجہ صرف یہی تھی کہ ایمان بہت پختہ تھا، ایمان بہت مضبوط تھا۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں کم کو زیادہ پر غالب فرمایا، تو ایمان کی پختگی کی بنیاد پر، ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر۔ اور جب بندہ مومن کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اس کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر محاذ پر اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ وہ بندہ مومن رب سے جو کچھ طلب کرتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں صحابہ کرام کی زندگانی پر۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے سپہ سالار ہیں، فوج کے جرنیل ہیں، اور کفر و اسلام کے مابین جنگ ہو رہی ہے۔ جنگ کے دوران ایک ایسا وقت آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان قریب اب اسلام کو، مسلمانوں کو، لشکر اسلام کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا اور مسلمانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ یہ جنگ دریائے دجلہ کے کنارے ہو رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر کفار نے، چونکہ ان کے پاس ساز و سامان تھا دریا کو عبور کرنے کے لیے، دریا کو پار کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی کشتیوں کے ذریعے سے دریائے دجلہ کو پار کر دیا۔ لیکن لشکر اسلام دریائے دجلہ کے اس کنارے کھڑا ہے اور دریا کو پار کرنے کے لیے کسی طرح کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے جس کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا جائے، دریا کو پار کیا جا سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، اور ان غلاموں کی سرداری، ان غلاموں کی باغ ڈور اور اس فوج کی باغ ڈور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہے، جو صحابی رسول ہیں، وہ فوج کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ سارا لشکر دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا ہے، تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے میرے ساتھیو، کیا دریا کی طغیانی نے تمہیں ڈرا دیا ہے؟ کیا دریا کی موجوں سے تم خوف زدہ ہو گئے ہو؟ کیا تمہارے دل لرزہ براندام ہو گئے ہیں دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہو؟ تو ساتھیوں نے عرض کی، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، دریا کی موجوں نے ہمیں نہیں ڈرایا، دریا کے بہاؤ سے ہم خوف زدہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کا حکم ہو اور کب ہم اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ کی سطح پر ڈالیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی سارے ساتھی اپنے سپہ سالار کا انتظار کر رہے ہیں حکم کا، کہ ہمیں حکم ملے اور ہم دریائے دجلہ کی سطح پر اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا، جب یہ قابل الیقین دیکھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر دریائے دجلہ کو مخاطب کیا اور ایک پرزور خطاب فرمایا دریائے دجلہ سے۔ فرماتے ہیں دریائے دجلہ سن لیں، ہم نے تاریخ پڑھی، ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تھے، اور دریائے نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے غلاموں نے راستہ مانگا تھا، تو دریائے نیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ دے دیا۔ دریائے نیل دو حصوں میں پھٹ گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل کو پار کر گئے۔ ہم نے یہ پڑھا، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر تجھ سے راستہ مانگیں گے تو تو بھی ہمیں راستہ دے گا، مگر کل محدث یہ لکھے گا کہ جس طرح دریائے دجلہ نے جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو، یعنی رسول اللہ کے غلاموں کو راستہ دیا تھا، اس طرح تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے غلاموں کو بھی راستہ ملا تھا۔
تو پھر تو یہ تو ایک سا واقعہ ہو گیا. تو جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے دریائے دجلہ سن، ہم تجھ سے راستہ نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام تھے، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم تیرے اوپر سے گزرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پرجوش کتاب نے، اس بلبلہ انگیز کتاب نے صحابہ کرام جو دیگر ساتھی تھے وہ پہلے ہی سے تیار تھے. ان کے دل میں جوش ایمانی اور اکھڑ گیا اور سب نے ایک ساتھ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے. آج کوئی ذرا سے عہدیدار ہو، ذرا سا کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ایسا مشکل والا معاملہ ہو تو اپنے غلاموں کو آگے رکھتا ہے اور اپنے زیر دست کام کرنے والوں کو آگے رکھتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کوئی پریشانی آئے تو پہلے ان کے اوپر. لیکن حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے. حضور علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ جنرل ہیں فوج کے، سب سے آگے اپنا گھوڑا اور سب سے پہلے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے جب اپنے سپہ سالار کے گھوڑے کو دریائے دجلہ کے سطح پر دیگر ساتھیوں نے دیکھا تو سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دیا. اب یہ قافلہ اسلام دریائے دجلہ کی سطح پر دوڑ رہا ہے. تاریخ گواہ ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے گھوڑے دریائے دجلہ پر جب دوڑ رہے تھے تو دریائے دجلہ کی طغیانی نے انہیں ڈبویا نہیں تھا، بلکہ دریائے دجلہ کی سطح پر اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح کوئی ریتیلی زمین پر، جس طرح کوئی ریگستانی ایریے میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں. پانی کی چھینٹیں نہیں اڑ رہی تھی بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ دھول اڑ رہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لشکر اسلام دیکھتے ہی دیکھتے دریائے دجلہ کو پار کر گیا. اور ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے اسی واقعے سے متاثر ہو کر کے یوں کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ شان تھی حضور کے غلاموں کی. جب ایمان کامل ہوتا تھا، جب ایمان پختہ ہوتا تھا، مضبوط ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دریا پر بھی ان کو تصرف عطا فرماتا تھا، پانی پر بھی ان کو تصرف عطا فرماتا تھا. کہ پانی کے اندر حالانکہ پانی کا کام ہے ڈبو دینا، لیکن آقا علیہ السلام کے غلام پانی پر گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں. زمانہ پانی پر کشتیاں چلاتا ہے، زمانہ پانی پر جہاز چلاتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ حضور کے غلام پانی پر گھوڑوں کو چلاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. غم مت کرو، سستی مت کرو، ہم تمہیں غالب کر دیں گے، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، اپنے ایمان کو درست کر لو، اللہ عز و جل کی ذات پر کامل الیقین ہو جاؤ. آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو، آپ کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ہر محاذ پر آسانی عطا فرمائے. حضرات محترم، سفر المظفر کا مبارک مہینہ، سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کا عرس عنقریب آنے والا ہے. اسی ماہ کی 23، 24، 25 سفر المظفر کو آپ کو آپ کا بھی ایک واقعہ میرے سطح ذہن پر گردش کر رہا تھا. آپ جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، وہ دور تھا پانی کے جہاز سے جانے کا، اور اس وقت حجاج کرام پانی کے جہاز سے جاتے تھے. کافی وقت میں جو ہے جدہ کی بندرگاہ پر پہنچتے تھے، یعنی عرب ساحل پر پہنچتے تھے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جہاز کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کشتی کا کہ رخ مخالف ہو جائے تو دوسرے راستے پر کشتیاں چلتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر ایک بھور بھی پیدا ہوتا ہے، موجوں میں طغیانی پیدا ہوتی ہے، اس بھور میں کبھی کبھی کشتیاں اور جہاز پھنس جاتے ہیں. تو ایک ایسا وقت بھی آیا دوران سفر کہ آپ کا جہاز موجوں میں گر گئے تو پوری طرح سے جھولے لینے لگے. پورے جہاز لاؤ فما کی آوازیں، لوگوں کی گھوڑنے کی گریا ساری کی آوازیں سب اللہ اللہ کرنے لگے. وہاں تک کے جہاز کا کپتان بھی کہتا ہے کہ اب ہم موجوں میں اس طرح سے پھنس چکے ہیں کہ اب ہمارا آپ کا بچنا مشکل ہونا ہو. اور اسی جہاز میں امام احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان بھی اپنی والدہ کے ساتھ سفر کرتے.
اور آپ پوری طرح سے اطمینان و سکون سے بیٹھے ہو. والدہ آتی ہے بیٹے کے پاس, کہا بیٹا الحمدللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ سب لوگ چیخ و پکار میں لگے ہوئے ہیں, سب لوگ کریا وزاری کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور تم اتنے اطمینان و سکون کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جہاز موجوں کی طغیانی میں پھنس چکا ہے, اور یہاں تک کہ کپتان بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاز بچنے والا نہیں ہے, ڈوب جائے گا, اور تم اتنے اطمینان و سکون سے بیٹھے ہو. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا والدہ محترمہ یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں. سبحان اللہ. کہا بیٹا کس بنیاد پر؟ کہا والدہ جائیے سب کو یہ مژدہ جاویدہ سنا دیجیے, سب کو یہ خبر دے دیجیے یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے, اپنی منزل مقصود تک پہنچے. کہا بیٹا کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہا جس وقت میں جہاز پر سوار ہوا تھا تو میں نے آقا علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا کو پڑھ لیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ جب تم کسی کشتی پر سوار ہو, جب تم بحری جہاز پر سوار ہو, جب تم پانی کا سفر کر رہے ہو تو دعائے سفر پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور دوسری حدیث بھی میرے ذہن میں تھی, حضور نے فرمایا یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو ساتھ میں, بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اے والدہ محترمہ جس وقت میں نے قدم رکھا تھا اس جہاز پر, میں نے سب سے پہلے حضور کے ارشاد کے مطابق ان دعاؤں کو پڑھ لیا تھا, اور حضور فرماتے ہیں جو کشتی پر سوار ہوتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھے گا وہ کشتی ساحل تک ضرور پہنچے گی. سبحان اللہ. تو میرا حضور کی حدیث پر یقین کامل ہے, آقا علیہ السلام کے فرمان پر میں یقین کامل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ والدہ محترمہ اس جہاز کو کوئی ڈبونے والا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث میرے ذہن میں ہے, حضور کی حدیث میرے نظروں کے سامنے ہے, میں نے اس حدیث کے مطابق دعاؤں کو پڑھا ہے, اور میرا یقین کہہ رہا ہے, میرا ایمان کامل کہہ رہا ہے کہ یہ جہاز یہ کشتی منزل مقصود تک ضرور پہنچے گی, اور اس جہاز کو کوئی ڈبونے والا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی والدہ محترمہ کو جب یہ کہا تو لوگوں سے آپ نے فرما دیا کہ میرا بیٹا احمد رضا کہتا ہے کہ میں نے جہاز پر سوار ہوتے وقت اس دعا کو پڑھ لیا تھا, اب یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے. تو لوگوں کو کچھ اطمینان و سکون ہوا, اور اس کے بعد دیکھا کہ وہی جہاز جو موجوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا کچھ ہی دیر میں اس بھور سے باہر آ جاتا ہے اور اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اسی وقت قلم اٹھایا اور آقا علیہ السلام کی شان میں نعت گوئی کرنا شروع کر دیا. کون سی نعت پاک شروع کی؟ آپ نے فرمایا چمک تجھ سے باتیں ہیں. آپ نے فرمایا قلم کو جنبش دی, آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, آقا علیہ السلام کی ذات مقدس وہ ذات, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. تو یہ جب مومن کامل کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, پختہ ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر محاذ پر کامیابی عطا فرماتا ہے, چاہے وہ کیسی بھی مشکلات میں پھنسا ہوا ہو. جب وہ بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو اس کو مدد خداوندی حاصل ہو جاتی ہے, غیبی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے. اور وہی کشتی, وہی جہاز جس پر یہ پورا قافلہ سوار تھا, دیکھا گھر سے باہر نکلا اور اپنی منزل مقصود تک بھی صحیح و سلامت ہو. سبحان اللہ. تو جب ہم ایمان مضبوط کر لیتے ہیں, ایمان کامل کر لیتے ہیں, اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوتا ہے, اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں مومنین کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے. آج زمانے میں بزرگان دین کے نام کیوں روشن ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا, تو اللہ نے سارے کائنات میں ان کا ڈنکا بجا دیا, ان کے نام کی شہرت کر. ہم بزرگان دین کی زندگانیوں کو دیکھتے ہیں, جناب غریب نواز کو دیکھتے ہیں, محبوب الہی کو دیکھتے ہیں, خواجہ قطب پاک کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگانیوں کو اللہ کے لیے وقف کیا. تو آج صدیاں گزر گئیں, 700 800 سال گزر گئے, اس کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں قائم ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی محبت جس کے دل میں گھر کر جاتی ہے, جو اپنی زندگی کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق بسر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شہرت دنیا اور آخرت میں کر دیتا ہے.